شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کی دوائی ہے۔ آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم سن 1442 ہجری کا آج پہلا دن ہے۔ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ، جس میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، قربانی عید، اور اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ ہے محرم، جس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت جو ہے وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، تو پتہ یہ لگا کہ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ بھی انسانوں کو قربانی کا درس دیتا ہے اور آخری مہینہ بھی انسانوں کو قربانی کا درس دیتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کو نہیں کہتے، قربانی دی جاتی ہے ظلم کے خلاف، قربانی دی جاتی ہے اپنی انا کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف، اپنے گناہوں کے خلاف، اپنے اندر جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے خلاف، اور غریب اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت جب پوری دنیا کے لوگ ڈرے ہوئے ہوں کسی حاکم وقت سے کہ نہیں اس کے خلاف بولنا گناہ ہے اور اس کے خلاف بولنا ضروری ہو، تو اس کو اسلام نے قربانی کہا۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 10 محرم کو جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک درس دیا ہے، پیغام حق اور پرچم حق کو بلند رکھنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایسے خلیفہ ہیں
کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 65 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکمرانی کی، 1-2 گز کے نہیں اوپر، 1-2-4 کلومیٹر پہ نہیں، 1-2 صوبوں پہ نہیں، 1-2 ملکوں پہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 لاکھ مربع میل میں حکمرانی کی، اور ایسی حکمرانی کی، ایسا عدل کیا، ایسا انصاف کیا کہ آج تک جو دنیا میں حکمران ہیں اور جن کو شوق ہے کہ وہ انصاف پسند حکمرانوں کی تاریخ پڑھیں، آج بھی دنیا میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ان سے خوش ہو جائیں، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس بات سے بھی مختلف ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ خالد بن ولید مکے سے چلے اور جا کے بیعت کی ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اپنے دور کا بہترین جنگجو ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک پہنچے ہیں، اور ادھر معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خطاب کا جو بیٹا ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فاروق ہے، اے الہ العالمین میں چاہتا ہوں کہ آپ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں تاکہ اسلام کو طاقت حاصل ہو۔ اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، سونے رسول نے مانگا ہے اللہ سے کہ یا اللہ عمر فاروق عطا کیجئے، اور عمر فاروق کے عطا ہونے سے پہلے سونے رسول نے بیت اللہ میں سجدہ کیا۔ ابو جہل اور اس کے چیلوں نے لا کے اونٹ کے بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاد دیے، کبھی بلال کو مارا، کبھی ابو بکر کو مارا، کبھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، کبھی حضرت حمزہ کے خلاف سازشیں کی۔ لیکن جس دن عمر فاروق مسلمان ہوئے نا، فرمایا یا رسول اللہ آپ گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اے عمر یہ جو مکے والے ہیں مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو سیدنا عمر نے تاریخی بات کہی تھی، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے اور آپ نماز گھر میں بھی پڑھیں؟ فرمایا نہیں، آج سے ہم بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کریں۔ مورخین نے لکھا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے۔ فرمایا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، وہ ابو جہل، وہ عتبہ اور ولید، امیہ، عبداللہ بن جدان، یہ بڑے بڑے گنڈے جو دندناتے پھرتے تھے نا، عمر فاروق نکلے گلی میں اور دروازے کھٹکھٹا کے کہا ابو جہل کا، دروازہ کھٹکھٹایا ایک ایک مشرک کا، یہ سنو گنڈو کان کھول کے، یہ خطاب کا بیٹا آج مسلمان ہوا ہے، جس میں جرت ہے وہ نکل کر سامنے آیا آج عمر فاروق۔ نعرہ تکبیر! اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا کارنامہ اور کیا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں، متعدد کئی مقامات کہ جہاں اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ میرے پیارے رسول یہ جو عمر چاہتا ہے نا، یہ بات جو عمر کہہ رہا ہے، عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں عورتیں برقع لیا کریں۔ رسول اللہ نے کہا ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ فرماتا ہے یہ جو عمر چاہتا ہے عرش پر میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مقام ابراہیم پر 2 نفل نماز ادا کروں۔ رسول اللہ نے کہا اے عمر ابھی اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ فوراً جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرش پر عمر فاروق چاہتے ہیں میں عرش پر خدا وہی چاہتا ہوں۔
رکھتا ہوں. اور عمر فاروق نے جب منافق مسلمان کی گردن اتاری جس نے رسول اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا، پورے صحابہ تمام مسلمان ایک طرف تھے کہ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو مار دیا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے محمد، عمر نے ایک منافق کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل کیا. کیوں؟ فرمایا جو رسول اللہ کا کہنا نہ مانتا وہ منافق ہے. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.